محترم سامعین، آج کی نشست میں میں اشعار کی صورت میں کہ جو اشعار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی موجودگی میں پڑھے جاتے تھے اور پڑھنے والے سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تھے، تو آپ نے جو آپ کی حمد اور تعریف بیان فرمائی ہے عربی کے اشعار میں وہ چند آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد اور آپ کی تعریف جس زبان میں بھی ہو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، عربی میں ہو، اردو میں ہو، انگلش میں ہو، فارسی میں ہو، پنجابی میں ہو، جس زبان سے بھی آپ کی تعریف کی جائے اللہ تعالیٰ کو علم ہے، کیونکہ اس ہر زبان کو اللہ نے پیدا فرمایا اور ہر زبان جو ہے اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے، تو جو جس زبان میں اللہ کی اور اللہ کے نبی کی تعریف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھتا بھی ہے اور اس کو اجر بھی دے گا انشاءاللہ۔ تو سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے سامنے نعت پڑھنے کا شرف ہے۔ آج جو لوگ نعت کی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں وہ بالکل بجا ہے کہ نعت کی صورت میں تعریف کرنی چاہیے، لیکن نعت ایسی ہو اس میں شرک و بدعت کے جملے نہ ہوں، خالص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے، ایسی نعت قابل رشک ہے۔ اور جس نعت میں بے تکے جملے استعمال کیے جائیں، بے ڈھنگے جملے استعمال کیے جائیں، جن کا کوئی ترجمہ نہ ہو، جن کا کوئی مطلب نہ ہو، تو وہ تعریف نہیں ہوگی بلکہ وہ ہمارے لیے وبال جان ہوگی۔ تو سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے سے اپنا اشعار کی صورت میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و تقدیس بیان فرماتے تھے، فرمایا کہ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ان سے بڑھ کر کس کی نعت قابل سند ہو سکتی ہے کہ جن کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء تشریف فرما ہوں اور صحابی رسول اپنی زبان پر آپ کی نعت پڑھ رہا ہو۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ عربی کی نعت انہوں نے پڑھی، اور عربی چونکہ قرآن کی زبان ہے، عربی اللہ کے نبی کی زبان ہے، اور عربی سب سے بڑھ کر کہ جنت کی زبان ہوگی، ہر انسان کی زبان جنت میں عربی ہوگی، تو عربی کے اشعار میں حضرت صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرما رہے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ چند جملے سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احادیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں، جن کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سامنے بیٹھے ہیں تو سیدنا حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ کبھی کوئی حسین نہیں دیکھا، میری آنکھوں نے کبھی آپ سے زیادہ کوئی حسین نہیں دیکھا، اور آپ سے بڑھ کر کسی عورت نے صاحب جمال کو جنم نہیں دیا۔ اور آگے فرماتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے مبرہ پیدا کیا ہے، یعنی ہر عیب سے پاک اور صاف پیدا کیا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، فرمایا کہ ایسے آپ کو پیدا کیا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو پیدا کیا۔ کس قدر تعریف کی انتہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف حرف آخر تو نہیں ہے، لیکن تعریف اس کمال کی تعریف کون کر سکتا ہے جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اگر ایک ایک شعر کے ایک ایک جملے کو
میں اپنی زبان پہ لاؤں تو اس کا مطلب اور مقصد ختم نہیں ہو سکتا، لیکن صرف ایک شعر کے ایک مصرعے کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جو صحابی رسول نے یہ پڑھا، خلقت مبرأ من کل عیب، کہ آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پیدا کیا۔ اگر دنیا انسانیت صرف یہ سوچ لے کہ اللہ کے نبی کو ہر عیب سے پیدا کیا، آپ کا ہاتھ ہر عیب سے پاک، آپ کی زلفیں ہر عیب سے پاک، آپ کا چہرہ انور ہر عیب سے پاک، آپ کا قلب مبارک ہر عیب سے پاک، بلکہ آپ کا پورے کا پورا جو جسم ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے، بلکہ میں ایک قدم اور آگے بڑھ کر یہ کہنے کی جسارت کرتا ہوں کہ عیب ہمارے لیے، ہمارے اندر عیب ہو سکتے ہیں، ہمارے اندر کمیاں ہو سکتی ہیں، ہمارے اندر نقص ہو سکتا ہے، اور ہمیں حکم ہے کہ عیب سے دور رہو، برائی سے دور رہو اور بے حیائی سے دور رہو۔ لیکن جب آمنہ کے لال کا ذکر ہوگا، جب امام الانبیاء کا ذکر ہوگا، جب خاتم النبیین کا ذکر ہوگا، جب ہم سب کے نبی کا ذکر ہوگا، جب شافی محشر کا ذکر ہوگا، تو اس میں یہ نہیں ہوگا کہ نبی کو اللہ حکم دے کہ عیب سے دور رہو، بلکہ عیب کو حکم ہوگا، برائی کو حکم ہوگا، بے حیائی کو حکم ہوگا، فواحشات کو حکم ہوگا، منکرات کو حکم ہوگا کہ میرے نبی کے قریب مت جاؤ، میرے نبی کے قریب نہیں جانا، عیبوں کو حکم ہے کہ قریب نہ جاؤ۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہ اللہ کے نبی کے اہل بیت کے لیے حکم ہے کہ عیب ان سے دور رہے۔ تو جب اہل بیت کے لیے حکم ہے تو نبی کے لیے تو بدرجہ اولا حکم ہے کہ کوئی عیب اللہ کے نبی کے قریب نہ جائے۔ میں اس سے تھوڑا اس ترجمے کو اور وسیع کرنا چاہتا ہوں کہ نبی سے، اہل بیت سے، ازواج مطہرات سے حکم ہے عیوب کو کہ دور رہو، اور اس سے بڑھ کر اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی ہے اس کو بھی ہر عیب سے پاک بنایا۔ قرآن دیا ہر عیب سے پاک، شریعت دی ہر عیب سے پاک، نماز اور حج کا حکم دیا ہر عیب سے پاک، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات عطا کی ہر عیب سے پاک، اہل بیت اطہار عطا کی ہر عیب سے پاک، آپ کو صحابہ عطا کیے ہر عیب سے پاک، اور امت کو بھی چاہیے کہ ہر عیب سے پاک رہے۔ اور جو نبی کے اندر نعوذ باللہ معاذ اللہ کوئی عیب سمجھے اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جس کو اللہ نے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے پاک پیدا کیا ہے، انسان کون ہے جو ان کے اندر کمی نکال سکے، نقص نکال سکے؟ جو نقص نکالے گا گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اس شاہکار پر انگلی اٹھائی ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی پر انگلی اٹھائی ہے، اللہ کی قدرت پہ انگلی اٹھائی ہے، اللہ کی شان پہ انگلی اٹھائی ہے، اور جو اللہ کی مرضی کے خلاف کرے اور جو اللہ کی مرضی کو پسند نہ کرے اور جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرنے والا۔ تو لہٰذا یہ اشعار کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و تقدیس کرنی چاہیے، جس طرح صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل و جان سے تعریف کرنے کی توفیق